نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ نساء کی آیت نمبر 65 سے متعلق کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہیں ہوں گے جب تک کہ آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، اپنا حکم نہ بنا لیں۔ تو جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں، یعنی دل سے مان لیں۔ یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا؟ تو مفسرین کرام نے اس کے ضمن میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری کا باغ مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھا، اور پہاڑ سے جو پانی آتا تھا اس سے باغات کو سیراب کیا جاتا تھا۔ تو اب ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، مقدمہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور علیہ السلام نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زبیر کا باغ پہلے پڑتا تھا اور انصاری کا باغ بعد میں آتا تھا۔ تو پانی جب پہاڑوں سے آئے گا تو جس کا باغ پہلے ہوگا وہیں سے گزرتا ہوا پانی نیچے جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ تو انصاری کے دل میں اس بات میں کجی محسوس ہوئی اور انہوں نے اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا، اور ان کی زبان سے اس وقت یہ جملہ نکل گیا کہ حضرت زبیر چونکہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں، یعنی ان سے آپ کی رشتہ داری ہے، اسی لیے گویا آپ نے ان کے حق میں فیصلہ فرمایا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے اوپر ارشاد فرمایا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے زبیر، پہلے تم اپنے باغ ہی کو پانی دو اور اس کے بعد ان کے باغ کے لیے پانی چھوڑنا۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام اس سے پہلے جب یہ مقدمہ پہنچا تھا تو حضرت زبیر کو تنبیہ فرما چکے تھے کہ اپنے باغ کو سیراب کرنے کے بعد انصاری کے لیے پانی چھوڑ دینا۔ لیکن جب ان انصاری سے یہ جملہ سرزد ہوا کہ یہ آپ کے چونکہ پھوپھی زاد ہیں تو گویا آپ نے ان کی رعایت فرمائی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ تمہارے رب کی قسم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت تک صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتے، یعنی نفس ایمان ہی کی نفی فرما دی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو حضور کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے تو گویا وہ مومن ہی نہیں ہے، نفس ایمان کی نفی فرما دی گئی، اس لیے کہ حضور کے فیصلے کو نہ ماننا یہ اسلام سے خارج ہو جانے کے مترادف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا بلند ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا محبت بھرا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اے حبیب تمہارے رب کی قسم، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی جانب نسبت کر کے فرمایا کہ میں رب ہوں، لیکن اس شان کو عطا فرمایا کہ تمہارے رب ہونے کی قسم۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا عالم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ حضور سے ایسی محبت فرماتا ہے۔ اور پھر نفس ایمان کی بھی نفی فرما دی کہ لا یؤمنون، وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں کہ جو آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کو حاکم نہ مان لیں، اور پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں اس کے خلاف اپنے دل میں کجی نہ پائیں، بلکہ اس کو دل سے بھی تسلیم کریں، ظاہر سے نہیں کہ فیصلہ فرما دیا اور اپنے مطابق نہیں تھا تو ظاہراً جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی اور ظاہراً تسلیم سرخم کر لیا، اور دل میں اس کے خلاف جو ہے جذبات موجود رہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس کو دل سے تسلیم کر لیں اور اس کے خلاف میں اپنے دل میں کسی قسم کی گویا کجی نہ پائیں، ٹیڑھا پن نہ پائیں اور اس کے خلاف جذبات نہ پائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلوں میں حکم بنانا چاہیے، یعنی حضور علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا اسے تسلیم سر خم کر کے دل و جان سے ماننا چاہیے۔ یہی ایک امتی کے اوپر لازم اور ضروری ہے،
ورنہ اس کے ایمان کی بھی نفی اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی۔ لہٰذا ہمیں اب اس آیت کے تناظر میں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک جگہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور ایک جگہ ہماری کوئی خواہش ہوتی ہے، اور جب ہم کسی مقدمے کا فیصلہ، کسی مسئلے کا حل شریعت مطہرہ سے جاننا چاہتے ہیں، تو جب ہمارے مفاد پہ کوئی زد پڑتی ہے اور وہ فیصلہ ہماری خواہشات، ہماری تمناؤں کے برخلاف آتا ہے ہمارے عدم علم کی وجہ سے، تو کیا ہم شریعت کے فیصلے کو مان لیتے ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آگے تسلیم سر خم کر دیتے ہیں، یا ایسا نہیں ہوتا؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے معاملات کے اندر آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کوئی اور فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں چونکہ علم نہیں ہوتا تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ ہمیں پسند نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ ایک اچھی روش نہیں ہے، اس میں ہمیں ڈرنا چاہیے اور توبۃ اللہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپس کے معاملات کے اندر جب کوئی تنازع ہو جائے تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب جو ہے وہ لوٹا دو اس مسئلے کو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جانب پھیر دو۔ تو جو اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرمائے اس پہ تسلیم سرخم ہونا چاہیے، یہی ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ ورنہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر انسان صاحب ایمان بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالی دعا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دل و جان سے ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔